السلام علیکم. چغتائی لائیو آن لائن میں تمام دیکھنے والوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب بخیر و عافیت ہوں گے. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ریسنٹلی 25 اپریل کو عالمی دنیا میں ملیریا کا دن منایا گیا ہے، جس سے سالانہ لاکھوں لوگ باخبر نہ ہونے کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اسی وجہ سے چغتائی لائیو آن لائن میں ملیریا پر بات کریں گے اور آپ لوگ بھی ہمیں لائیو سیشن کے دوران اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں جن کو ہم آنر لیں گے. آج ہمارے ساتھ شو میں ڈاکٹر عائشہ عمران موجود ہیں جو کہ کنسلٹنٹ پیتھولوجسٹ ہیں چغتائی لیب میں. ڈاکٹر صاحبہ کو چغتائی لیب میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ ہمیں بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی 25 اپریل کو ورلڈ ملیریا ڈے منایا گیا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس دن کو منانے کا کیا مقصد ہے؟ ورلڈ ملیریا ڈے ایک بہت اچھا سٹیپ ہے لوگوں کو ملیریا کے بارے میں اویئرنیس جنریٹ کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں تک اس بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جو بھی انفارمیشن ہے وہ پہنچائی جائے، اور جو کچھ ان کے سوالات ہیں کچھ ذہن میں، جیسے اسپیشلی جو لائیو سیشن کے تھرو وہ پوچھنا چاہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ملیریا کی کیا علامات ہیں؟ ملیریا عام طور پہ جب پریزنٹ کرتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے، اس کی علامات جو سب سے زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں وہ بخار ہے، اور بخار شدید بخار اور سردی کے ساتھ ہوتا ہے. جو پیشنٹس کمپلین کرتے ہیں کہ جی بخار ہے اور سردی کے ساتھ، تو سب سے پہلا جو ڈاکٹرز کے ذہن میں چیز آتی ہے، اور خاص طور پہ جب وہ اس ٹائم میں جب یہ ملیریا کی وبا پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اس دوران میں سب سے پہلا جو ذہن میں بیماری آتی ہے وہ ملیریا کی آتی ہے، کہ بخار کیونکہ سردی کے ساتھ چڑھتا ہے اور شدید سردی ہے کہ کمبل لینے کی حد تک گرمی میں بندے کو نوبت پہنچ جاتی ہے. اس کے علاوہ وامٹنگ ہو سکتی ہے، شدید نوزیا ہو سکتا ہے، جسم کے اندر شدید درد، اور ایسا جیسے جسم کہتے ہیں کہ ہمارا ٹوٹ رہا ہے، اس طرح کی علامات کے ساتھ پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ صرف ملیریا میں نہیں، اور بہت سی اور بیماریاں ہیں جن میں اس قسم کے علامات ہو سکتے ہیں. لائک انہی دنوں میں ڈینگی بخار ہوتا ہے، جس کی علامات بھی اسی طرح ہی نظر آتی ہیں، وہی علامات کے ساتھ پیشنٹ ہوتا ہے. کچھ انفیکشنز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جس میں اسی طرح شدید سردی کے ساتھ بخار چڑھ سکتا ہے. تو ظاہر ہے یہ ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے اس وقت. ڈاکٹر صاحبہ ملیریا کوئی خاص قسم کا مچھر ہوتا ہے جس کے کاٹنے سے ہوتا ہے، وہ کون سا مچھر ہوتا ہے جس کے؟ جو ملیریا کا مچھر ہے وہ فیمیل ہے اور اس کا نام انوفیلیز ماسکیٹو ہے. جو پاکستان کے اندر کچھ ملیریا کے مچھر ہیں جو کہ دیکھنے میں آئے ہیں اور انہوں نے اسٹڈی کیے ہیں، اس میں ایک بہت مشکل سا نام ہے جو کہ میں نے بھی اپنے پاس لکھ کر رکھا ہے، کیولسی فیسیز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انوفیلیز اسٹیفنسی. یہ جو دو مچھر ہیں یہ پاکستان کے اندر زیادہ، لیکن اب جنرلی جو انوفیلیز ماسکیٹو ہے وہ اسپیشیز ہے جو کہ ملیریا کرتا ہے. اور یہ وہ مچھر ہوتا ہے جس کے اندر وہ کیری کرتا ہے جراثیم جس کو کہتے ہیں پلازموڈیم، اور وہ پھر مچھر کو پھیلانے میں آگے جب وہ کاٹتا ہے تو وہ پھیلتا ہے. پھر ہم اپنے آن لائن ویورز سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ کے اگر کوئی بھی کوشچنس ہیں ملیریا کے بارے میں جو آپ ڈاکٹر عائشہ عمران سے پوچھنا چاہیں، آپ ضرور کمنٹ کریں تاکہ ہم ان کو بھی آن ایئر لے سکیں. اور آپ کو کسی بھی قسم کی معلومات چاہیے ملیریا سے ریلیٹڈ تو ہم ان کو جو ہے وہ آن ایئر لیں گے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ بیماری جو ہے وہ بچوں میں زیادہ پائی جاتی ہے؟ خیر اس میں کوئی ایج کی وہ نہیں ہے، لیکن بچے کیونکہ زیادہ اس لیے کئی دفعہ سامنے آ جاتے ہیں کہ بچے باہر کھیلتے ہیں، اور ایسی جگہوں پہ لانس میں، سڑک پہ باہر، اور ان جگہوں پہ جہاں پہ مچھر، باہر گھروں میں تو بندہ احتیاط کر لیتا ہے لیکن باہر بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو بچے کیونکہ زیادہ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں باہر، تو ان میں اسی لیے زیادہ یہ نظر آتا ہے. ادروائز اس کی کوئی ایج لمٹ تو ہے نہیں، جس کو مچھر نے کاٹا اس کو ملیریا ہو سکتا ہے.
کیا ملیریا کی مختلف اقسام بھی ہوتی ہیں جس سے ہم اس کو جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل. ملیریا کی اقسام کامن کچھ اقسام ہیں، جیسے پلازموڈیم وائویکس ہے، ایک دوسری جو کاز کرتا ہے وہ پلازموڈیم فیلسیپیرم ہے، پھر پلازموڈیم جو ہے یہ ملیری ہے، اوویل ہے. اس طرح کے کئی قسمیں ہیں، لیکن جو پاکستان میں دیکھنے میں آئی ہیں وہ پلازموڈیم وائویکس اور پلازموڈیم فیلسیپیرم ہے، اور ان میں سے بھی پلازموڈیم وائویکس ہے جو کہ 80% کیسز میں نظر آتا ہے. ملیریا کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ اس کی کوئی پریونشن ہے جس کو اڈاپٹ کیا جائے؟ ملیریا ویسی بیماری تو نہیں ہے کہ جی آپ نے ویکسین کر دی اور اس کو ہمیشہ کے لیے روکا جائے. اب اس کو پریونٹ کرنے کا سب سے اچھا یہ طریقہ ہے، سب سے پہلے جیسے ہم سٹیپ لے رہے ہیں، یا یہ ورلڈ ملیریا ڈے ہے جس سے کہ اویئرنیس جنریٹ کی جا سکتی ہے، لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے اس بیماری کے بارے میں، اور اس سے روکنے کی تدابیر ظاہر ہے سب سے اچھی تو یہی ہیں کہ جو آپ ان ایریاز میں جہاں پہ بہت کراؤڈنگ ہے، بہت گندگی ہے، صفائی اور ان چیزوں کا احتیاط کے ساتھ ساتھ ان جگہوں میں مچھر کے سپرے اور انسیکٹیسائڈز جن کو کہا جاتا ہے وہ آپ سپرے کیا جائے تاکہ ان کی افزائش کو روکا جا سکے. اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں جو پاکستان میں پلازموڈیم فیلسیپیرم اور وائویکس ہیں، یہ سارے بڑے اچھا رسپونڈ کرتے ہیں، یعنی ان سے اچھا کنٹرول کیا جا سکتا ہے انسیکٹیسائڈز کے ذریعے ان کو. اس کے علاوہ جیسے بچے ہیں اسپیشلی، کیونکہ ان میں کافی ہوتا ہے کہ یہ ان بچوں میں ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، تو ان بچوں کے لیے یا ایون بڑے بھی اپنے لیے وہ ماسکیٹو جو ریپیلنٹ ہوتے ہیں یا وہ چیزیں اپنے لگا کے ان سے اچھا وہ بھی روکنے کی تدابیر میں شامل ہے. اور اس کے علاوہ کئی دفعہ کچھ لوگ پروفیلیکٹکلی بھی لے لیتے ہیں ملیریا کی دوائی اس سیزن میں کہ اس سے بھی ملیریا پریونٹ ہو سکتا ہے. ہم اپنے آن لائن یوزرز کا جو ہے وہ کمنٹس، ان کے جو کوشچنس ہیں وہ ابھی پوچھیں گے، اور ہم اپنی اسکرینس کو جو ہے وہ ریفریش کریں تاکہ ہم کمنٹس جو ہیں وہ دیکھ سکیں. اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے جو ویورز ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں وہ ضرور کمنٹ کریں، اور تاکہ ہم وہ سوالات جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھ سکیں. ہمارے ساتھ ایک یوزر ہیں شیراز احمد، انہوں نے پوچھا ہے کہ ملیریا بخار میں میڈیسن کے ساتھ کیا احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کی جائیں؟ دیکھیں، ایک بندہ جس کو کہ ملیریا ہوا ہے اس نے اگر دوائی ٹائم پہ لے لی ہے اور اس کا علاج ہو گیا ہے، لیکن کیونکہ اس کے گھر میں ایک وہ پیشنٹ ہے اور اس کے ساتھ رہنے والے بھی اس مچھر اگر وہ کوئی ہے ایسا وہاں پر اس کو کاٹے گا تو وہ ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے دوسرے کو. تو اس لیے وہی تدابیر جو پریونشن کے لیے جیسے آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ وہ گھر میں تاکہ اور لوگ یا ارد گرد افیکٹ نہ ہو، آپ وہ مچھر کے سپرے اور ماسکیٹو ریپیلنٹس اور وہ سب چیزیں لیں. باقی کیونکہ کوئی خوراک میں یا ان چیزوں میں کوئی ایسچ وہ کوئی ممانعت نہیں ہے، جو مرضی کھانا چاہیں وہ کھا سکتے ہیں. تو مین تو ٹریٹمنٹ ہی ہے. جو ملیریا کی دوائیاں ہیں وہ بہت اچھا ان کا رول ہے، ان سے بہت اچھا رسپانس آ جاتا ہے، فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جو ایک عام خاتون ہوتی ہے، والدہ ہوتی ہے جو بچوں کی پرورش بھی کر رہی ہے، اور مطلب اس کو نہیں پتا اس کی جو کمپلیکسٹیز ہیں ملیریا کی اور کیسے ڈائگنوز کرنا ہے، آپ اس کو کس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ مطلب ایسی کون سی علامات ہوں گی جس کو خیال رکھنا پڑے بچوں میں، اس کے ارد گرد کے فیملی ممبرز میں نظر آئیں تو وہ ان کو جو ہے وہ. ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سب کو یہ پتا ہو کہ اس ملیریا کے بخار میں بخار ہوتا ہے. ملیریا کا آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہی ہیں کہ ملیریا کا بخار. اب بخار جب چڑھے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، اور ڈاکٹر آپ کو اس کے بعد ٹیسٹ لکھ کر دیں گے، جو ملیریا کا ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم ظاہر خون لیتے ہیں اور اس خون کے اندر ملیریا کے جراثیم کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، اب ایک تو یہ ہے کہ وہ مائکروسکوپ کے نیچے ہم سلائڈ بنا کے دیکھ لیتے ہیں اور اس میں
اسپیشلی جب بخار کے دوران تو بہت ہی اچھا سیمپل ہوتا ہے, اس میں ہم لے کر اس میں مائکروسکوپ کے نیچے اس جراثیم کو دیکھ سکتے ہیں جو مچھر کاز کا جو سے پیشنٹ میں گیا ہے, وہ جو جس کو کہ پلازموڈیم کہتے ہیں, اس کی اقسام کا پتہ لگ جاتا ہے. کچھ ایسی اقسام ہیں جو کافی خطرناک حد تک بیماری کو ایون یہاں تک کہ وہ جان لیوا ہو سکتے ہیں, ان کو انفارمیشن ڈاکٹر تک پہنچانا کہ یہ اس میں یہ جراثیم ہے. اور اس کے علاوہ کچھ ریپڈ ٹیسٹ ہیں کیونکہ ان میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے, جو خون کے بس ایک سیمپل ڈالا اور آپ کو فوراً رزلٹ مل جاتا ہے. وہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ڈاکٹر تک انفارمیشن پہنچ جائے کہ اس بچے کو ملیریا ہے یا وہ نہیں ہے. لیکن اصل میں تو اس ماں کو جو اسٹیپ لینا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بخار ہو تو وہ ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کر جائے تاکہ اس کے اندر سے ملیریا کی تشخیص ہو سکے. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ مچھر کے کاٹنے کے کتنے عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ انفیکٹڈ مچھر نے جو ہے کاٹا ہے؟ اچھا, مچھر کاٹنے کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ اندازاً کوئی 12 سے 24 گھنٹے کے اندر علامات ظاہر ہو جاتی ہیں, تو اتنا لمبا نہیں ہے, کئی دفعہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن عام طور پہ اسی ٹائم کے دوران آپ کو علامات مل جائیں گی. ہمارے پاس ایک آن لائن ویور جو ہے مرزا فیضان بے, اور انہوں نے ایک کوشچن پوچھا ہے, از دیئر اینی میڈیکیشن ٹو پریونٹ ملیریا؟ اچھا, پریونٹیو کچھ نا پروفیلیکٹکلی لوگ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے کچھ ہو جاتے ہیں, بٹ سیلف میڈیکیشن کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ انڈر لائنگ یا اس بندے کے اندر کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو ملیریا کی دوائی کھانے کے بعد نقصان دے سکتی ہیں, خون کی ہی کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں. اس لیے کہ کبھی بھی جو دوائی جو ہم لیتے ہیں ملیریا کو پریونٹ کرنے کے لیے کچھ ہوتی ہیں دوائیاں جن کو کہ کھا سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ملیریا جو ہے وہ کس موسم میں ہوتا ہے, اور مطلب اس موسم میں خاص طور پر ہم کیا احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں؟ ملیریا جیسے کہ میرا خیال ہے بہت لوگوں کو پتہ ہے کہ ملیریا کا جو زیادہ پیک سیزن ہے یا جیسے کہ جس میں کہ زیادہ ہوتا ہے ملیریا, وہ مانسون سیزن کے بعد ہے, پوسٹ مانسون سیزن. اس میں ہمارے پاس اگست سے لے کر اور وہ چلتا ہے نومبر تک. تو یہ جو ٹائم ہے جس میں ہمیں جولائی کے اینڈ اگست سے نومبر تک سب سے زیادہ ہمیں ملیریا کے کیسز ملتے ہیں. اور تھوڑا سا ٹائم یہ والا ہوتا ہے جب گرمی کے آنے سے تھوڑا پہلے جب پیک گرمی کی آ جاتی ہے وہاں پر بھی آپ کو ایک ٹائم ملتا ہے کہ ہوتا ہے, لیکن عام طور پہ یہ اگست سے نومبر تک. ہاں, ہمارے پاس ایک اور کمنٹ موجود ہے, سراج صدیقی ہیں, وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بچوں میں مطلب ملیریا کی جو علامات آتی ہیں, بچوں میں دانت نکلتے وقت بھی بخار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, عام بخار میں اور ملیریا کے بخار میں کس طرح سے فرق کیا جا سکتا ہے؟ دیکھو, ایک تو عام بخار عام طور پہ سردی کے ساتھ یا کپ کپی کے ساتھ, اگر دانت کا نکلنے کا بخار آپ کہہ رہے ہیں تو وہ کپ کپی کے ساتھ نہیں ہوتا. ایک یہ فرق ہے ضرور, اگر بخار زیادہ تیز ہو جائے گا, وہ بخار اتنا تیز نہیں ہوگا, جو دانت نکلنے کا بخار ہوگا وہ اتنا تیز بخار نہیں ہوگا. ملیریا کا بخار عموماً بہت ہائی گریڈ ہوتا ہے اور بہت زیادہ بخار ہوتا ہے, تو اس سے بھی تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے. لیکن سٹل اگر بخار ہے بچے کو تو اور آپ کو لگ رہا ہے یہ زیادہ ہے تو ڈاکٹر کے پاس فوراً لے جائیں دکھانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, ملیریا ایک دوسرے سے ٹرانسفر بھی ہوتا ہے, تو کیا اگر کسی کو ملیریا ہے تو اسے دور رہنا چاہیے یا اسے کیا احتیاط؟ نہیں, ایسے ٹرانسفر نہیں ہوتا. وہ صرف اس صورت میں ہی ٹرانسفر ہوگا کہ اگر مچھر کاٹا ہے, وہ مچھر جو انفیکٹڈ ہے, جس کو کہ سمجھو مچھر کو ملیریا ہے, اس مچھر کو وہ آپ کے اگر وہاں پہ ملیریا کا مریض ہے, اس کو اگر جو نارمل مچھر ہے جس کو کہ ابھی ملیریا نہیں ہے, اس نے اگر اس کو کاٹا اور ساتھ والے جو بندہ ہو اس کو بھی کاٹ لے تو ہو سکتا ہے, ادروائز ایسے ٹرانسمٹ نہیں ہوتا سوائے مچھر کے کاٹنے کے. ہاں, ایک پریونشن کا طریقہ ضرور میں بتاؤں گی کہ مچھر سے دوستی کر لیں, شاید بچ جائیں.
اچھا احسان اللہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پلازموڈیم کیا چیز ہے؟ پلازموڈیم وہ پیراسائٹ ہے، وہ کیڑا ہے جو انسان کے جسم میں ملیریا کاز کرتا ہے، اور وہ مچھر کے اندر مچھر کے جو سلائیوا ہے اس کے تھرو وہ ٹرانسمٹ کرتا ہے ہماری باڈی میں، کاٹتا ہے جب وہ کاٹتا ہے تو اس کا لائف سائیکل باڈی کے اندر شروع ہو جاتا ہے، جو انسان کے اندر اس کا جیسے جیسے جو علامات پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کیا یہ بیماری جو ہے وہ جان لیوا ہے؟ بالکل جا سکتی ہے؟ بالکل، بہت کئی دفعہ کئی ایسی جگہ ہیں لائک دنیا میں جہاں ملیریا انڈیمک ایریا، ان میں سے پاکستان بھی ہے بٹ افریقہ سے کم ہے، لیکن ان جگہوں پہ بھی، اور ایون پاکستان میں کیونکہ کچھ فگرز ایسی ہیں کہ سال کے 3.5 ملین لوگ پاکستان کے ملیریا سے افیکٹ ہوتے ہیں ہر سال، ان میں سے بہت کئی دفعہ سیریس حالت میں، اور جب ان کی تشخیص نہ ہو تو وہ یہ کئی دفعہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، تو اس چیز کی تشخیص کرنا، ٹائملی علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ عادل غفور صاحب نے ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا ہے، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ملیریا کے سمٹمز کیا ہیں؟ یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، ملیریا کے سمٹمز جو ہیں وہ عموماً بخار کی جو علامات جب ظاہر ہوتی ہیں کہ ایک کپ کپی کے ساتھ اور سردی کے ساتھ بخار چڑھنا، اس کے ساتھ کئی دفعہ آپ کو بہت شدید دل متلاتا ہے، کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا، شدید نوزیا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس طرح سے ہیڈ ایک ہو سکتی ہے، سر میں درد ہو سکتا ہے، تو یہ علامات جب آئیں تو آپ کے ذہن میں ضرور ملیریا کا خیال آنا چاہیے، یا ڈاکٹر کے ذہن میں آ جاتا ہے فوراً۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بریسٹ فیڈنگ مدر سے بچوں میں یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے اگر مدر جو ہے وہ انفیکٹڈ ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہمارے ساتھ موسیٰ رضا جعفری موجود ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ملیریا پلیٹلیٹ کاؤنٹ میں جو ہے وہ جی افیکٹ کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے، ملیریا کے ساتھ پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں کئی دفعہ بلیڈنگ کے ساتھ بھی پیشنٹس ہمارے پاس آ سکتے ہیں کہ ان کو اسپاٹس بن جائیں جسم پہ، یا کسی جگہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہو، بخار کے ساتھ بلیڈنگ، اور یہ اسی لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ دونوں چیزوں میں فرق کرنا، کیونکہ ڈینگی کی علامات بھی سیم ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر کسی بندے کو ملیریا ہے تو اس کو کوئی خاص قسم کا ڈائٹ پلان بھی رکھنا چاہیے، یا خوراک میں اس کو کسی چیز کی احتیاط کرنی چاہیے؟ ایسا کوئی ڈائٹ پلان نہیں ہے جس سے ملیریا روکی جا سکے یا پریونٹ کیا جا سکے کہ ملیریا نہ ہو، بس صرف باقی احتیاطی تدابیر ہیں جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ ڈائٹ میں کوئی ایسا خاص نہ لینے سے اور نہ علاج ہے اس کا، اس میں کوئی ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا مطلب ہمارے پاکستان میں والنٹیرلی جو ہے وہ بلڈ ڈرائیو بہت زیادہ ہوتی ہے، جی اس سلسلے میں کوشچن ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اگر بندہ جو ہے وہ ملیریا انفیکٹڈ ہو؟ اگر ملیریا انفیکٹڈ ہو، وہ پیشنٹ ٹیمپریریلی ڈیفر ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کو ٹیمپریریلی منع کر دیا جاتا ہے بلڈ دینے سے، اور سرٹن پیریڈ ہے، لائک آپ اس کو کچھ جگہوں پہ تو بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے کہ وہ 3 سال صرف ایک ملیریا والے ریجن میں جائیں تو ہمیں منع کر دیا جاتا ہے ان کو بلڈ دینے کے لیے، لیکن ہم کیونکہ رہتے ہی اسی کلچر میں ہیں تو ہم اس کو اس طرح نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی اسکرینس کو جو ہے وہ ریفریش کریں تاکہ ہم آن لائن یوزرس کے جو کمنٹس ہیں ان کو شامل کر سکیں، اور جتنے بھی ویورز جو ہیں وہ ہمیں اس وقت ویو کر رہے ہیں، آپ کو اگر کوئی بھی کوشچن پوچھنا ہے ملیریا سے ریلیٹڈ تو ڈاکٹر عائشہ عمران اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، شی از سینئر کنسلٹنٹ پیتھولوجسٹ ایٹ چغتائی لیب، تو آپ اپنے کوشچن جو ہیں وہ کمنٹس میں تھرو کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان کو آن ایئر لے سکیں اور ڈاکٹر عائشہ سے جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ پوچھ سکیں۔ چغتائی لیب میں کوئی ملیریا کے ڈائگنوسس کے لیے جو ہے وہ کوئی ٹیسٹ آفر کیا جا رہا ہے، کون سے ٹیسٹ ہیں جن کو جو ہے وہ امیڈیٹلی کروانا چاہیے اگر آپ کو؟ ہاں جی، ایک تو ملیریا کا پیراسائٹ جیسے میں نے بتایا کہ اس کو بلڈ کے ذریعے جو مائکروسکوپی کے تھرو، اور دوسرا جو ریپڈ ٹیسٹ ہیں لائک ICT ملیریا جس کو کہا جاتا ہے،
وہ آپ ملیریا کے لیے کر سکتے ہیں جو اویلیبل ہیں چغتائی لیب میں, جس میں کہ آپ اینٹیجن دیکھ لیتے ہیں آئی سی ٹی میں. ہمارے پاس کوئی مزید کوشچنز جو ہیں اور باقی جی, اور باقی ملیریا کو جو ان دونوں ٹیسٹوں میں جب آپ تشخیص کرتے ہیں تو ان میں کچھ کسی نے ہر دونوں ٹیسٹوں میں کچھ نہ کچھ فائدے اور نقصانات ہیں. لائک مائکروسکوپی جب دیکھتے ہیں تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو اس کا اسمیئر بنایا جائے, اس کے طریقے ہیں, 2 طرح کے اسمیئر بنا کے دونوں پہ دیکھتے ہیں. ایک پہ آپ اس کی کس قسم کا جراثیم, جیسے میں نے بتایا فرق اقسام ہیں ان کو پہچانتے ہیں, اور ایک میں یہ دیکھتے ہیں کہ ملیریا ہے یا نہیں. تو اس کے علاوہ جو ریپڈ ٹیسٹ ہیں ان میں اگر ملیریا کا لوڈ زیادہ نہیں ہے تو کئی دفعہ اس میں مس ہو سکتا ہے, ملیریا کی تشخیص نہ ہو سکے اگر وہ کم ہے جراثیم. تو اس ہمارے ساتھ شہباز یونس صاحب موجود ہیں اور انہوں نے پوچھا ہے کہ تمام ٹیسٹ جو ملیریا کی ڈائگنوسس کے لیے ہوتے ہیں ان میں سے بیسٹ ٹیسٹ جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ جو گولڈ سٹینڈرڈ ہے وہ اگر آپ کہیں کہ جو ورلڈ وائڈ ہے وہ ابھی بھی ایون وہ مائکروسکوپی کو کہا جاتا ہے, جس میں آپ کافی لو لیول کا پیراسائٹیمیا کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ پی سی آر ہے جو کہ آپ کروا سکتے ہیں, لیکن اس میں ٹائم اتنا لگتا ہے کہ جتنی ایکیوٹ مینجمنٹ کی ضرورت ہے ملیریا میں, اس میں اس ٹیسٹ کے لیے اول تو اویلیبلٹی ہر جگہ نہیں ہے, نہ اس کی ضرورت ہے. وہ ابھی بھی اسٹل مائکروسکوپی کو ہی سب سے زیادہ ریکمینڈ کیا جا سکتا ہے. ثنا سہیل ایک کوشچن پوچھنا چاہ رہی ہیں, وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ چیسٹ انفیکشن سے کیا ملیریا جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ ملیریا تو مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے, اور چیسٹ انفیکشن سے تو ملیریا نہیں ہو سکتا. فہد صاحب ہیں, انہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا, وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ملیریا جو ہے وہ انسانوں میں ٹرانسمٹ کس طرح سے ہوتا ہے؟ ہاں جی فہد, ابھی بہت ساری ہم نے, میرا خیال ہے تھوڑا لیٹ جوائن کیا شاید, تو میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ مچھر کے کاٹنے سے, جو کہ انوفیلیز ماسکیٹو ہے, جو فیمیل انوفیلیز ماسکیٹو ہے, وہ خاص ایک قسم ہے جو مچھر کے اندر وہ جراثیم کو, وہ جو ملیریا کا جو جراثیم ہوتا ہے جو ایکچولی پیراسائٹ ہے, وہ اس کے اندر گرو ہوتا ہے. اس کے لائف سائیکل کا آدھا حصہ مچھر کے اندر ہوتا ہے اور آدھا انسان کے جسم میں. وہ ایک ویکٹر کی طرح ایکٹ کرتا ہے, اور وہ جب مچھر کا جو جراثیم ہے وہ کاٹنے سے جب انسان کے جسم میں ٹرانسمٹ ہوتا ہے تو وہاں سے وہ سائیکل شروع ہو جاتا ہے جو پیشنٹ کو کے اندر ہوتا ہے, اور پھر وہ علامات مریض میں ظاہر ہوتی ہیں ایز بخار اور سردی کے ساتھ تیز بخار, اور یہ جیسے میں نے بتایا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ملیریا کا مچھر جو ہے وہ کسی اسپیسیفک پارٹ آف باڈی پہ کاٹے تو ملیریا ہوتا ہے, یا مطلب اٹس جنرل کسی بھی جگہ پہ کاٹ سکتا ہے, لیکن عام طور پہ یہ ایکسپوزڈ پارٹس پہ ہی کاٹتا ہے جو کہ کھلا ہے. اس لیے ہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس سیزن میں ذرا باڈی کو جتنا میکسیمم کور کیا جائے وہ تو زیادہ اچھا ہے. جو ایکسپوزڈ پارٹس ہیں ان پہ ہی زیادہ تر کاٹتا ہے, ورنہ کسی جگہ پہ بھی کاٹنے سے ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مطلب اگر ہم جو ہے وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں یا ٹریولنگ کے لیے جا رہے ہیں, تو کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ویکسینیشن جو ہے وہ انہیں ایڈوانس کروا لیں تاکہ نہیں, ملیریا کی کوئی ویکسین نہیں ہے. اس کے لیے کچھ جیسے میں نے بتایا کہ کچھ لوگ پروفیلیکٹکلی ملیریا کی دوائی کھا لیتے ہیں, اس میں بھی ڈاکٹر سے پوچھ کے کھانی چاہیے. اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں وہی پریونٹیو میجرز ہیں, لائک ماسپیل یا ایسے کوئی ماسکیٹو ریپیلنٹس ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ یوز کیے جائیں, اور زیادہ تر یہی ہے پریونشن کا طریقہ. اور اس کی جو ملیریا کا مچھر ہے اس کی گروتھ کس جگہ پہ ہوتی ہے, کیا جہاں جو ہے وہ ظاہر ہے مچھر آپ نے دیکھا ہے وہ گندگی, کوڑا کرکٹ اور ڈیمپ علاقوں میں جہاں پانی کھڑا ہے اس کے اوپر گندگی ہے, ان جگہوں پہ زیادہ ہوتے ہیں جہاں پہ سٹمپس ہیں, تو ان جگہوں میں مچھر کی افزائش ہوتی ہے. اور اسی وہی طریقہ ہے کہ آپ ان ایریاز کے اوپر جہاں پہ مچھر, ایک تو صفائی اور جہاں پہ پانی کھڑا نہ ہو,
زیادہ دیر, اور اس کی وہ پریونشن ہی ہے مچھر کے لیے, جو کہ اسٹینڈرڈ ہمیں سکھایا گیا ہے. جیسے ڈینگی کے لیے بھی آپ نے دیکھا ہے کتنا صفائی پہ اور پانی نہ کھڑا رہے, یہی ایک طریقہ ہے کہ مچھر کو روکا جائے. اچھا, اس کا چونکہ پاکستان کے اندر مچھر جو نمودار ہوتا ہے ماحول کے اندر, اس کا بھی وقت ہوتا ہے, صبح اور شام کا وقت ہوتا ہے نارملی, کیا یہ بھی افیکٹ کرتا ہے اس کے اوپر؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن عام طور پہ کیونکہ دیکھتے ہیں کہ دن میں کم ہوتا ہے, مچھر شام میں زیادہ آ جاتا ہے, تو وہ ویسے ہی زیادہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی دن یا شام میں اس کا کوئی تعلق ہے. مچھر ویسے ہی ایسے ٹائم پہ جہاں گرمی ہو یا دھوپ ہو تو اس میں ویسے ہی مچھر اتنا نہیں ہوتا, جہاں شام آتی ہے تو مچھر ویسے زیادہ نکل آتا ہے. ایسا کچھ نہیں. ہم اپنا پیج جو ہے وہ ریفریش کر رہے ہیں تاکہ ہم کمنٹس اور جو ہمارے ویورز کوشچنس ہیں ان کو آن ایئر لے سکیں, اور ہمارے پاس جو ہے وہ کمنٹس اور مزید بھی آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے ہمیں علی ناظر نے, اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ اعصاب پر جو ہے وہ ملیریا کا کیا اثر ہوتا ہے, کیا یہ افیکٹ کرتا ہے اعصاب پہ؟ اگر کیونکہ کئی ایک جیسے فیلسیپیرم ملیریا ہے, وہ سیریبرل ملیریا کاز کر سکتا ہے, جس میں بندے کے دماغ پہ ملیریا کا اثر ہو جاتا ہے, اور وہ کافی خطرناک کنڈیشن ہوتی ہے. اس صورت میں اعصاب پہ اثر ہوتا ہے, اور فٹس کے طور پہ فٹس بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں بخار کے ساتھ پیشنٹ. اور ابھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ جو بھی ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر عائشہ عمران جو کہ سینئر کنسلٹنٹ پیتھولوجسٹ ہیں چغتائی لیب میں, ان کے ساتھ ہم موجود ہیں. اور ہمارے یہ لائیو سیشن جو ہے چغتائی لیب آن لائن کی طرف سے ملیریا کے ڈائگنوسز اور اس کے جو پریونشن سے ریلیٹڈ کیوریز ہیں اس کے لیے کیا جا رہا ہے. اور اگر آپ بھی کوئی بھی کیوری جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم اس وقت آن لے سکتے ہیں ڈاکٹر عائشہ عمران کے ساتھ. اور ہم کچھ کوشچنز جو ہیں وہ اس طرح کے ریسیو کر رہے ہیں اس وقت جو آلریڈی ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ ایکسپلین کر چکی ہیں, اور ان کے لیے جو ہے وہ آپ آفٹر دس سیشن جو ہے وہ یہ ریکارڈیڈ میں بھی آپ کو مل جائے گا, اور آپ وہ سارے کوشچنز کے آنسر جو ہیں وہ وہاں سے دیکھ سکیں گے. ڈاکٹر عائشہ عمران, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے چغتائی لیب آن لائن کے لیے وقت نکالا, اور ہمارے ناظرین کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے لائیو سیشن میں جو ہے وہ ہمیں جوائن کیا اور اس کو بہت سراہا. اگلے پروگرام میں استما پر بات کی جائے گی, اور پورا چغتائی لیب آن لائن سیشن جو ہے وہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور ہمارے چغتائی لیب چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر عائشہ عمران, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو, مائی پلیزر, تھینک یو سو مچ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنی صحت کا خیال رکھیے, اور اپنی صحت کے نمبر پر ضرور کال کیجیے اگر آپ کو کوئی بھی ٹیسٹ انفارمیشن چاہیے یا آپ ہوم سیمپلنگ کروانا چاہتے ہیں تو چغتائی لیب کے صحت کے نمبر پر ضرور کال کیجیے, which is 0311 456 789. تھینک یو ویری مچ.